هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ عزیز دوستو، آج سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ فارسی زبان کے وہ مخصوص الفاظ اور وہ مخصوص کلمات جو مخصوص لوگوں، مخصوص افراد اور ہمارے آس پاس چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کو ہم پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں گے۔ اور اس کا آغاز ہم خاندان سے کرتے ہیں۔ ہمارا خاندان مختلف افراد اور مختلف لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ خاندان میں بسنے والے جو مختلف افراد ہوتے ہیں، ان کو اردو میں کن الفاظ سے تعبیر کرنا ہے، یہ تو سب ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ مگر ایک فارسی سیکھنے والے طالب علم کے لیے یہ بہت اہم سبق ہوگا، اس لیے کہ مختلف لغات اور مختلف کتابوں میں پھیلے ہوئے الفاظ کو جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور ایک جگہ ہم ان کو پڑھ کر ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور اس طرح فارسی زبان ہمارے لیے آسان سے آسان ہو جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ خاندان یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور فارسی کو خاندان، فارسی زبان میں خاندان کو خانوادہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اصل فارسی کا لفظ ہے۔ تو خاندان کے لیے فارسی زبان میں خانوادہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، خانوادہ، خاندان۔ سب سے پہلے ہے ہماری ماں، ہماری والدہ، تو اس کو ہم اردو میں ماں کہتے ہیں، مگر فارسی زبان میں کہتے ہیں مادر۔ تو مادر کے معنی آتی ہے ماں، ماں کے لیے لفظ مادر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد والد صاحب کے لیے، باپ کے لیے لفظ پیدر استعمال ہوتا ہے، پیدر کے معنی آتے ہیں باپ کے۔ اس کے بعد ہے ہمسر، تو بیوی کے لیے لفظ ہمسر استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے شوہر استعمال ہوتا ہے۔ بیٹی کے لیے لفظ دختر استعمال ہوتا ہے، اور بچے کے لیے کوتک استعمال ہوتا ہے۔ کوتک بچہ، چھوٹا بچہ۔ پسر بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹا کو پسر کہتے ہیں، اور بھائی کو برادر کہتے ہیں۔ بہن کو خواہر کہتے ہیں، اور کزن جیسے ہمارے چچا زاد بھائی ہے، پھوپھا زاد بھائی ہے، ان سب کو کزن کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عم زادہ۔ تو اس کے لیے عم و زادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ والدین یعنی ماں باپ دونوں کے لیے مشترکہ طور پر لفظ والدین اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور چچا کے لیے دائی یا عمو استعمال ہوتا ہے، دائی یا عمو۔ اس کے بعد ہے چچی کے لیے لفظ عمہ اور لفظ خالہ، یہ دونوں استعمال ہوتا ہے۔ بھتیجی کے لیے دختر برادر یا دختر خواہر، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بھتیجے کے لیے پسر برادر یا پسر خواہر، دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ داروں کے لیے بستگان، لفظ بستگان استعمال ہوتا ہے رشتہ داروں کے لیے۔ دادی کے لیے مادر بزرگ، اور دادا کے لیے پدر بزرگ۔ دادی کے لیے مادر بزرگ اور دادا کے لیے پدر بزرگ۔ اس کے بعد ہے پوتی کے لیے نوح دختر اور پوتے کے لیے نوح پسر۔ اس کے بعد ہے پوتے کے لیے نوحہ، اور نانا نانی کے لیے پدر بزرگ اور مادر بزرگ۔ تو نانا کے لیے
پدر بزرگ اور نانی کے لیے مادر بزرگ۔ اس کے بعد ہے شادی کے لیے ازدواج استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ اور ہے عروسی، یہ بھی شادی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ازدواج کے معنی بھی شادی کے آتے ہیں اور عروسی کے معنی بھی شادی کے آتے ہیں۔ جوڑے کے لیے یعنی میاں بیوی دونوں کے لیے ایک لفظ اگر تعبیر کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ زوج استعمال ہوتا ہے۔ سوتیلے باپ کے لیے ناپدری استعمال ہوتا ہے، ناپدری کی مناتے ہیں سوتیلے باپ۔ سسر کے لیے پدر شوہر پدر زن دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سوتیلے والدین کے لیے والدین ناتنی، والدین ناتنی سوتیلے والدین۔ اس کے بعد سوتیلی ماں کے لیے نا مادری، تو سوتیلی باپ کے لیے سوتیلی ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا مادری، اور ساس کے لیے استعمال ہوتا ہے مادر شوہر۔ ساس کے لیے مادر شوہر یا مادر زن دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سالی کے لیے، تو سالی کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہر شوہر، خواہر شوہر اور خواہر زن یہ دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوتیلا بھائی کے لیے برادر ناتنی، سوتیلے بھائی کے لیے برادر ناتنی۔ اس کے بعد ہے جد، تو آبا و اجداد کے لیے اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی ہے، تو اس کے لیے آبا و اجداد کے لیے لفظ جد استعمال ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے لفظ نسل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا سبق، اور اس میں ہم نے خاندان سے تعلق رکھنے والے مخصوص الفاظوں کو جانا۔